السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے متن پڑھا جائے گا، عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کے معانی اور مطالب سمجھ میں آئیں اور ہم احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے حدیث نمبر 3414 سے۔ قرآن کی تفسیر کا عنوان چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن عمرو بن نبہان بن صفوان الثقفی حدثنا یحیی بن کثیر العنبری حدثنا صالح بن جعفر عن الحکم بن ابان عن عکرمۃ بن عباس قال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقد رأى محمد ربه مرتين هذا حديث حسن غریب۔ سورہ نجم کی تفسیر سے متعلق ہے، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ عکرمہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس حال میں کہ وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ویحک، یعنی تمہارا بھلا ہو، یہ تو اس وقت ہے جب وہ اپنی ذاتی نور سے جلوہ گر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بہرحال معراج شریف کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، 2 مرتبہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جمہور کا یہی مسلک ہے۔ اب رہی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہاں پر احاطہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ذاتی نور سے جلوہ گر ہو مکمل طور پر تو اس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی مشاہدہ کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ جمہور علماء کا مسلک ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں ان کا وہ اپنا اجتہاد ہے، ان کے الگ دلائل ہیں۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سارے صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ حدیث نمبر 3415۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابن عباس فی قول اللہ ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی فاوحى الی عبدہ ما اوحى فکان قاب قوسین او ادنی۔ قال ابن عباس قد رآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس ارشاد باری تعالی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس کو دوبارہ دیکھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دوبارہ دیدار کیا۔ اس آیت کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اس حدیث شریف میں دیگر آیتوں کی بھی تشریح کی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دوبارہ دیکھا، اللہ کا جلوہ مقرر دیکھا اپنے سدرۃ المنتہی کے پاس۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمانا تھا، پس وہ 2 کمان کی مقدار میں یا اس سے بھی کم
بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ حدیث نمبر 3416۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق وابن ابی رزمۃ وابو نعیم عن اسرائیل عن سماک بن حرب عن عکرمۃ عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بقلبه هذا حدیث حسن۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنا یہ تو ثابت ہے، اور ایک مرتبہ جو جسمانی معراج کروائی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے جو 34 مرتبہ روحانی معراج ہوئی، آپ کو صرف روح کے ساتھ معراج کروائی گئی، اس میں آپ نے دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ حدیث نمبر 3417۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع و یزید بن ہارون عن یزید بن ابراہیم التستری عن قتادہ عن عبد اللہ بن شقیق قال قلت لأبی ذر لو ادرکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسألته فقال عما كنت تسأله قلت أسأله هل رأى محمد ربه فقال قد سألته فقال نور أني أراه هذا حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا تو آپ سے ایک بات پوچھ لیتا، تو انہوں نے فرمایا کیا بات پوچھتے ہو؟ مطلب کیا پوچھنا تھا آپ کو؟ میں نے کہا میں پوچھتا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس سلسلے میں پوچھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ روایت دونوں طرح سے آئی ہے، نورن انی اراہ اور ایک ہے نورن انا اراہ۔ نورن انا اراہ جو پڑھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور جو نورن انی اراہ پڑھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو ایک نور ہے، میں نے اس کا دیدار کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نور ہے، میں اس کا دیدار کیا ہوں۔ بہرحال دونوں فریق کے لیے بھی دلیل ہے اس میں، لیکن جمہور کا جو مسلک ہے اکثر علماء کا، صحابہ کرام میں بھی اکثر صحابہ کرام، تابعین، محدثین، مفسرین میں اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، 2 مرتبہ آپ کو دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ اور جیسا کہ محدثین کی تشریح اس سے پہلے گزر چکی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کے ذریعے خصوصیت بخشی موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا شرف عطا فرمایا، یعنی اپنا خلیل کہا، دوست کہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت کو خاص کر دیا کہ اپنے دیدار سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ حدیث نمبر 3418۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبید اللہ بن ابی رزمۃ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی حلۃ من رفرف قد ملأ ما بین السماء والارض هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ما كذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دل نے جو کچھ دیکھا جھوٹ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو رفرف کے جوڑے میں دیکھا، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت بہترین جوڑے میں دیکھا جس نے زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ بھر دی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ لوگ یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں، اپنی حقیقی صورت میں صرف 2 مرتبہ ظاہر ہوئے، اس موقع پر بھی ظاہر ہوئے معراج شریف کے موقع پر، اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ایک مقام میں آپ اپنی اصلی صورت میں نظر آئے تھے۔
تو بہرحال یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى سے بعض محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ اور محدثین یہ بھی تشریح کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام مومن مرد اور مومن عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گی، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل کرنے کے بعد مومنوں کا جسم اور روح دونوں بھی لطیف رہیں گے، جبکہ دنیا میں جسم کثیف ہے اور روح لطیف ہے۔ اسی لیے انسان خواب میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے دیکھتا ہے اپنے آپ کو، جو روح کے ذریعے ممکن ہے، جسم کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ روح لطیف ہوتی ہے اور جسم کثیف ہوتا ہے، لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے تو روح اور جسم دونوں بھی لطیف ہوں گے۔ تو جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ان کا جسم لطیف ہو جائے گا۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی جنت میں بدل دیا جائے گا یا نہیں؟ تو محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح روح لطیف ہے، ایسے ہی آپ کا جسم بھی لطیف ہے، لہذا آپ کے جسم کو بدلنے کی ضرورت وہاں نہیں رہے گی۔ تو جب جنتیوں کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، جسم لطیف ہونے کی وجہ سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جسم مبارک بھی لطیف ہے، روح بھی لطیف ہے، تو آپ کے لیے دیدار کرنا محال نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار پر نور سے معراج شریف کے موقع پر مشرف فرمایا۔ حدیث نمبر 3419 حدثنا احمد بن عثمان ابو عثمان البصری حدثنا ابو عاصم عن زکریا بن اسحاق عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الما هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث زكريا بن اسحاق۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت مبارکہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر گناہ صغیرہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، اگر تو بخشے تو خوب بخش، بڑے بڑے گناہ بھی بخش دے، اور تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس سے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے؟ دنیا میں کون سا ایسا بندہ ہے جس سے گناہ صغیرہ سرزد نہ ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جب بخشتا ہی ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ جب تو بخشتا ہی ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے اور چھوٹے گناہوں کو بھی بخش دے، کیونکہ تیرا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے گناہ صغیرہ سرزد نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو بنی آدم خطا، ہر ایک انسان خطا کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ توبہ کرنے سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں خوشخبری دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ البتہ جمہور علماء اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے وہ مٹ جاتے ہیں اور گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ حقوق اللہ میں سے اگر ہو تو توبہ کرنا شرط ہے، حقوق العباد میں سے بھی ہو تو توبہ کرنا شرط ہے۔ البتہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے، کسی پر ظلم و زیادتی ہو جائے تو اس چیز کو لوٹانا بھی ضروری ہے۔
حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے، مثال کے طور پر فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں، صرف توبہ کرنے سے اس کے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ ان نمازوں کی قضا کرنا بھی لازم ہے۔ ایسے ہی روزے چھوٹ گئے تھے فرض، صرف توبہ کر لینے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ وہاں پر روزوں کی قضا بھی اس کے لیے لازم ہے۔ ایسے ہی حقوق العباد میں اگر کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا، کسی کی جائیداد پر قابض ہو گیا تھا یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا، تو ایسی صورت میں صاحب حق تک اس کے حق کو پہنچانا بھی توبہ کا ایک جز ہے۔ حدیث نمبر 3420 سورۃ القمر۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا علی بن مسر عن ابی الاعمش عن ابراہیم عن ابی معمر عن ابی مسعود قال بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى فانشق القمر فلقتین، فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا یعنی اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ چاند دو ٹکڑے ہو کر پہاڑ کے دونوں طرف گر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا گواہ رہو، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شق قمر کا واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا گیا۔ کفار مکہ نے ایک شخص حبیب یمنی کچھ ہے ان کا نام، بہرحال ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تم کو دعوت دیتے ہیں، تم آؤ اور ان سے مناظرہ کرو، مقابلہ کرو۔ تو چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے کہا کہ میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں، ایک کا تو میں اظہار کروں گا اپنی زبان سے اور ایک کا میں اظہار نہیں کروں گا۔ اگر آپ حقیقت میں نبی ہیں تو آپ اس مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ چنانچہ حبیب یمنی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں حقیقت میں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے، کیونکہ اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کا بس صرف زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں۔ اسی لیے انہوں نے آسمانی معجزہ طلب کیا کہ اگر آپ حقیقت میں نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر گر پڑا۔ اور دوسرے سوال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حبیب، تمہاری لڑکی اپاہج ہے، معذور ہے، کمزور ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ تندرست ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ تو حبیب یمنی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ واقعہ شق قمر کا دیکھا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری اپنی خواہش کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کیا، لیکن میری اس خواہش کی اور اس حاجت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی تو ان کی صاحبزادی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ایک محترم اور بزرگ شخصیت میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے دست مبارک کی برکت سے میری بینائی بھی لوٹا دی اور میری تمام کمزوریوں کو دور کر دیا اور مجھے کلمہ پڑھا کر چلے گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے شق قمر کے ضمن میں، اور چاند کا شق ہو جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، آپ کا تصرف اور آپ کو آسمانی اشیاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی تھی کہ آپ ایک اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ اور یہ تو
اعلان نبوت کے بعد کے واقعات ہیں، خود بچپن کے واقعے کا ایک ذکر کرتے ہیں مفسرین اور مورخین کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب جھولے میں ہوتے تو چاند آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند کو اپنی انگلی سے چاند اس طرف جھک جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام لانے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جھولے میں ہیں، لیکن جب وہ روتے ہیں تو چاند ان کو رونے سے بہلانے کے لیے، رونے سے روکنے کے لیے چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتا تھا، آپ جس طرف انگلی کا اشارہ فرماتے چاند اس طرف جھک جاتا تھا فوراً۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں، آپ کے معجزات ہیں، اور قیامت کی ایک نشانی بھی ہے چاند کا شق ہو جانا، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ حدیث نمبر 3421، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ عن انس قال سأل اہل مکۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ فانشق القمر بمکۃ مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر الى قوله سحر مستمر یقول ذاہب هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شق ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل مکہ، کفار مکہ اور کفار قریش کی عادت تھی کہ وہ نشانیاں طلب کیا کرتے تھے، معجزے طلب کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ خواہش اور فرمائش کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی خواہش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اس کے باوجود جن کے مقدر میں سعادت لکھی ہوئی تھی وہ لوگ قبول کر لیے، لیکن جن کے مقدر میں شقاوت بدبختی لکھی ہوئی تھی وہ یہ صریح اور عظیم معجزے کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ حدیث نمبر 3422، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشهدوا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا گواہ رہو، یہ ایک عظیم معجزہ ہے جو کفار کے طلب کرنے پر میں نے دکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اس بات پر تم گواہ رہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3423، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود عن شعبۃ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عمر قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشهدوا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہو، کفار قریش نے ایک معجزہ طلب کیا تھا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کی خواہش کی تھی، میں نے وہ معجزہ بھی دکھا دیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، تم اس پر گواہ رہنا۔ حدیث نمبر 3424، حدثنا عبد بن حمید حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سلیمان بن کثیر عن حسین عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى صار فرقتین على هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حسين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عہد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف گر گیا۔ کفار نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ بعض نے کہا اگر ہم پر جادو کیا ہے تو سب لوگوں پر جادو نہیں کر سکتے، اگر یہ جادو ہے انہوں نے ہم پر جادو کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سب کے سب لوگوں پر جادو کر دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
جادو کے طور پر نہیں کیا، وہ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگروں کو آسمانی چیزوں پر قدرت اور کنٹرول حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ شعبدہ بازی کر سکتے ہیں، جادو کے ذریعے کچھ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن صرف زمین پر، آسمان پر ان کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سائنٹیفک طریقے سے بھی آج سائنسدان بھی جو چاند تک پہنچ گئے ہیں اور بہرحال مختلف ترقیاں کر رہے ہیں، انہوں نے بھی شق قمر کے واقعے کی تصدیق کر دی ہے کہ ایک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، آج بھی اس کا نشان چاند کے اندر موجود ہے۔ بہرحال یہ جو معجزات ہیں اور اسلامی اسپرٹ روح ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے پس منظر میں اس کے ساتھ جو فوائد ہیں اور منافع ہیں، لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں، سائنٹیفک طریقے سے بھی وہ ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مومن کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس لیے بجا لا رہا ہوں میں، یہ اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے ضمن میں دنیاوی فوائد بھی اس کو حاصل ہو جاتے ہیں، ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف اس نیت سے وضو کر رہا ہے کہ وضو کرنے کی صورت میں جسمانی فائدے ہیں اور گرما کے موسم میں یہ فائدے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اس لیے وضو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اصل اس کو بنانا چاہیے، اس کے ضمن میں فائدے بھی اس کو حاصل ہوں گے، دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور اخروی اجر و ثواب بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 3425 حدثنا ابو قریب حدثنا ابو بکر بندار قال حدثنا وکیع حدثنا ابو قریب ابو بکر بندار قال حدثنا وکیع عن سفیان عن زیاد بن اسماعیل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومی عن ابی ہریرہ قال جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر فنزلت یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشرکین قریش بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر تقدیر کے بارے میں بحث تکرار کرنے لگے، جھگڑنے لگے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس دن ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا ان کے چہروں کے بل، یعنی کفار کو جس دن جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ چکھو، یقیناً ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ تقدیر کے بارے میں اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تقدیر کے بارے میں بحث تکرار کرنے سے، غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے حجر مبارک سے باہر، آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث تکرار کر رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گئے اور فرمایا میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی تقدیر کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا، کوئی بحث تکرار نہیں کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ پہلی امتیں، سابقہ امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کیا، تکرار کیا اور تقدیر کے بارے میں جھگڑا کیا۔ بہرحال تقدیر ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی ٹوہ میں لگنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شرعاً منع ہے، لہذا تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3426 سورۃ الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن واقد ابو مسلم حدثنا الولید بن مسلم عن زہیر بن محمد عن محمد بن المنکدر عن جابر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولها الى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قال لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي روى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني ما يروون عنه من المناكر وسمعت محمد بن اسماعیل يقول اهل الشام يروون عن زهير بن محمد المناكير واهل العراق يروون عنه احاديث مقاربہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے
سورہ رحمان اول سے آخر تک پڑھی۔ سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت فرمائی شروع سے آخر تک، صحابہ سب خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں، یعنی جس شب میری جنوں سے ملاقات ہوئی اس شب میں نے یہ سورت جنوں کے پاس پڑھی، جنوں کے درمیان بھی میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، تو وہ جواب دینے میں تم سے اچھے اور بہتر تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آگے بتا رہے ہیں جب میں آیت مبارکہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم دونوں اے جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے، اس آیت کی تلاوت فرماتے، تو جن کہتے تھے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تیرے لیے ہی تعریف ہے۔ جن بہترین جواب دیتے تھے تم لوگ سورہ رحمان سنیں لیکن خاموش رہے، تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت ہو تو فبأي آلاء ربكما تكذبان پر لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ لیکن حالت نماز میں مستثنیٰ ہے، یہ نماز کی حالت میں صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہوگی۔ یہ تلاوت کرتے وقت ہے، یہ تلاوت سنتے وقت، خارج نماز، خارج صلاۃ، نماز کے باہر ہے یہ حکم۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف ولید بن مسلم کی روایت سے جانتے ہیں، جسے انہوں نے زہیر بن محمد سے روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں زہیر بن محمد جو شام میں تھے وہ نہیں جن سے عراق میں روایت کی جاتی ہے، گویا کہ دوسرا شخص ہے، انہوں نے ان کا نام بدل دیا، یعنی جن سے منکر روایات مروی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے ہیں اہل شام زہیر بن محمد سے منکر حدیثیں روایت کرتے ہیں اور اہل عراق ان سے مقارب احادیث مبارکہ روایت کرتے ہیں۔ بہرحال امام ترمذی اپنے طریقے کے مطابق حدیث کی سند میں جو راوی آتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں ان پر کلام کرتے ہیں، ان کے بارے میں محدثین کے اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3427 سورۃ الواقعہ۔ حدثنا بکر بن حدثنا عبدۃ بن سلیمان و عبد الرحیم بن سلیمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها واقرؤوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پس کوئی نفس نہیں جانتا ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو جو میں نے ان کے لیے چھپا کر رکھی یا ان کے لیے جو چھپا کر رکھی گئی، بس کوئی نفس نہیں جانتا ان کے لیے جو کچھ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یعنی جنت میں نیک متقی پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو نعمتیں آسائشیں اور راحت اور ہر طرح کی سہولت جو فراہم کر رکھی ہے، وہ کوئی نفس بھی نہیں جانتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں جس کا دل میں خیال تک نہیں گزر سکتا۔ وہاں کی نعمتیں دائمی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والی رہیں گی۔ بہرحال اگر تم چاہو استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر، تو اس آیت کو پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ جس میں فرماتا ہے کہ بس کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک مہیا کر رکھی ہے جنت میں، یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درخت ہے
جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلے گا، اس کے باوجود وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، وہ اس کو پار نہیں کر سکے گا۔ مطلب ایسے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے رہیں گے جنت میں کہ 100 سال تک بھی کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلے گا تو 100 سال ختم ہو جائیں گے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی تو جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا تو پھر بھی وہ سایہ ختم نہ ہوگا، وہ سایہ کی جگہ کو پار نہیں کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، اور دراز سائے میں ہوں گے۔ کون؟ اصحاب یمین، دائیں جانب والے۔ وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانے والے وہ کتنے ہی اچھے ہیں دائیں جانب والے۔ ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح ممدود و ظل ممدود۔ ان کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسی جگہ رہیں گے، دراز سائے میں رہیں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگر جنت میں کسی کو 1 گز زمین مل جائے، 1 گز جگہ مل جائے رہنے کے لیے، تو وہ 1 گز جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام سے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ پس جس کسی کو دوزخ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو یقیناً وہ بامراد ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اپنے مقصد میں اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے جنت میں داخلہ مل جائے، جنت میں داخل ہونے کا موقع مل جائے، 1 گز بھی اگر اس کو جگہ مل جائے جنت میں، تو وہ 1 گز جگہ پوری دنیا پر بھاری ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ کی زندگی تو جنت میں ہے۔ حدیث نمبر 3428، حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام يقطعها واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود وماء مسكوب۔ هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن ابی سعید۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال چلے گا لیکن ختم نہیں کر پائے گا، 100 سال چلنے کے باوجود وہ سایہ باقی رہے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، ظل ممدود، اور دراز سائے میں رہیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ دراز سائے میں یہ آیت کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمانے کہ اگر یہ آیت تلاوت کرو گے تو دراز سائے میں رہو گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی دلیل ہے، دلیل ہونا ہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، اور دراز سایہ ہوں گے۔ اب وہ کتنا دراز ہوگا سایہ، حدیث میں اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ اگر کوئی سواری پر سوار ہو کر بھی اس سائے کو پار کرنا چاہے، طے کرنا چاہے تو 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس سے اس سائے کی درازی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3429، حدثنا بکر بن حدثنا رشدین بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله وفرش مرفوعہ قال ارتفاعها كما بين السماء والارض ومسيرة ما بينهما 500 عام۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث رشدین۔ وقال بعض اهل العلم معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والارض فإن ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالی، وہ فروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے تخت ہوں گے جنت میں۔ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے جتنے بلند ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ مطلب جنت میں جو جنتیوں کے لیے جو تخت ہوں گے بیٹھنے کے، وہ کتنے اونچے ہوں گے، ان کا فاصلہ، ان کی اونچائی اتنی ہوں گی جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایسے اونچے اونچے بڑے بڑے
تخت ہوں گے جنتیوں کے لیے۔ اس پر کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ اونچے اونچے تخت ہوں گے تو اونچائی پر کیسا چڑھ کے بیٹھیں گے لوگ جنتی؟ تو سورہ غاشیہ میں اس کا جواب دیا گیا کہ فرش مرفوعہ، یعنی ان کو فیہا سرور مرفوعہ، بلند تخت ہوں گے جس پر جنتی بیٹھیں گے۔ اس کے بعد فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کام بھی انجام دیا کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، پہلی آیت سے دوسری آیت کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، معنوی مناسبت کیا ہے، انہوں نے اس کا تک بھی اہتمام کیا۔ تو سورہ غاشیہ میں فیہا سرور مرفوعہ، پہلے جنتیوں کا ذکر ہے، جنتیوں کے اوصاف اور جنت کی خصوصیتیں اور صفات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد پھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو بظاہر کوئی مناسبت نہیں معلوم ہو رہی پچھلی آیتوں میں اور بعد والی آیتوں میں، تو اس کی مناسبت یہ بتائی گئی کہ اوپر فیہا سرور مرفوعہ، تختوں کا ذکر آیا تھا کہ جنتیوں کے لیے جنت میں بلند تخت ہوں گے، تو وہ اس پر کیسے چڑھ کر بیٹھیں گے؟ تو کہا گیا کہ اونٹ بھی کتنے اونچے ہوتے ہیں، عرب کا گزارا اونٹوں پر ہے، ان کی سواری اونٹ ہے، اونٹ ان کی اہم سواری ہے۔ تو اونٹ پر عرب کس طرح سوار ہوتے ہیں، حالانکہ اونٹ بھی اونچا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اس کی اونچائی پر کس طرح چڑھ کر بیٹھتے ہیں؟ تو جس طرح اونٹ سواری کے لیے جب انسان سوار ہونا چاہتا ہے تو اونٹ کو بٹھا دیتا ہے، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو اونٹ اس کو لے کر پھر ٹھہر جاتا ہے۔ تو جنت کے تخت بھی ایسے ہی نیچے آ جائیں گے، جنتیوں کے بیٹھنے کے بعد ان کو پھر اوپر لے کر چلے جائیں گے۔ یہ سمجھانے کے لیے ان کو اونٹوں کے ذریعے سمجھایا گیا کہ اونٹ پر بھی انسان سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ بیٹھ نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تختوں کی بلندی کیا ہوگی، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے ایسے، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ درجہ بندی بھی ہوگی جنت میں، جو جس قدر متقی پرہیزگار ہوگا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے، اور ان درجوں میں بھی 500 برس کی مسافت رہے گی، یعنی ایک ایک جنتی کو جنت میں تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے اتنا اس کو علاقہ دے دیا جائے گا اس کی خواہش کے مطابق۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف رشدین کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث کا مطلب یوں بیان کیا کہ اس سے درجات ہیں، اس سے درجات میں بچھے ہوئے بچھونے کی بلندی مراد ہے، یعنی جو جس درجے کا ہوگا اور جو جس مقام پر ہوگا اس کو اس کی مناسبت سے عطا کیا جائے گا، سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ جیسے عام طور پر ٹرین میں سفر کرتے ہیں، فرسٹ کلاس میں کوئی ہے، کوئی سیکنڈ کلاس میں ہے، کوئی جنرل ڈبے میں ہے، تو بہرحال ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جنت میں ان کو ان کی درجہ بندی کے لحاظ سے مقام عطا کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، ماں باپ کے حقوق پورے کریں گے، مختصر یہ کہ اللہ و رسول کی جس قدر اطاعت پیروی اتباع کریں گے، جنت میں بھی ان کو اس کی مناسبت سے ویسے ہی مقامات، درجات، سہولتیں، آرام، راحت، سکون عطا کیا جائے۔ جی یہی مطلب صاحب، ہاں یہی مطلب ہے اس کا۔ بعض علماء نے اس حدیث کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ اس سے درجات میں بچھے ہوئے بچھونوں کی بلندی مراد ہے، اور ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ بہرحال جو دنیا میں محنت کرے گا، مشقت برداشت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سرگرم رہے گا تو جنت میں اس کو اس کی مناسبت سے درجات عطا کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 3430، حدثنا احمد بن منیع حدثنا حسین بن محمد حدثنا اسرائیل عن عبد العالی عن ابی عبد الرحمن عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجعلون رزقکم انکم تکذبون قال شکرکم تقولون مطرنا بنوع کذا وکذا هذا حدیث غریب وروى سفیان عن عبد العالی هذا الحدیث بهذا الاسناد ولم يرفعه۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کی تفسیر میں کہ تم اپنے شکر کو تم اپنے شکر کے بجائے جھٹلاتے ہو، یعنی فرمایا تم رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ کہتے ہو کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، سفیان نے اسی سند کے ساتھ اس حدیث کو عبد الاعلیٰ سے غیر مرفوع روایت کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش برساتا ہے، بارش
نازل کرتا ہے، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، فصل اگتی ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ تو ویسی صورت میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا، تو شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں بندے، ارے فلاں کارتی کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی موسم میں، یہ سب غلط ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت سے تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم اس وقت بارش کو ستاروں کی طرف اور کارتیوں کی طرف منسوب کرتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ دور جاہلیت میں کہا کرتے تھے وہ لوگ کہ فلاں کارتی کی وجہ سے، فلاں بادل اور فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، حالانکہ بارش، ہوا اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 3431 حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی المروزی حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عبیدہ عن یزید بن ابان عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله انا انشأناهن انشاء قال ان من المنشآت التي كن في الدنيا عجائز عمشا رمسا هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث موسیٰ بن عبیدہ وموسیٰ بن عبیدہ ویزید بن ابان الرقاشی یضعفان فی الحدیث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالی انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، یعنی بے شک ہم نے ان کو نئے سرے سے پیدا کیا، پس ہم نے ان کو باکرہ بنایا۔ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان نئے سرے سے پیدا ہونے والی عورتوں میں وہ بھی داخل ہیں جو دنیا میں بوڑھی تھیں، ان کی آنکھیں کمزور تھیں اور ان سے پانی بہتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کو نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک ہی عمر کے بنا دے گا، 33 سال کے ہوں گے۔ اگر کوئی دنیا میں بوڑھی ہو کر مری تھی، عمر رسیدہ ہو کر مری تھی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں سے پانی بہتا تھا، بہرحال مختلف فطری نقائص اس کے اندر موجود تھے، یعنی کوتاہیاں، کمی موجود تھی۔ مثال کے طور پر نابینا ہو گئی تھی، یا کم سنتی تھی، یا پیدائش کے اعتبار سے کوئی اس کے اندر نقص تھا، نگاہ کمزور تھی، ایسے کچھ بھی رہے تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب جنت میں جائیں گی تو یہ اس میں وہ بوڑھی عورتیں بھی داخل ہیں جو بوڑھی ہو کر مری تھیں، عیوب تھے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ وہ تمام عیوب ختم کر دے گا، سب کو پھر 33 سال کی عمر میں کر دے گا۔ جنت میں سب ایک ہی عمر کے ہوں گے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں یا بچے ہوں، بہرحال جو بھی ہوں، پورے جنت میں رہنے والے سب ایک ہی عمر کے رہیں گے، بچے ہوں یا بوڑھے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی غالباً ایک حدیث شریف گزر چکی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ایک عورت غمزدہ ہو گئی، بوڑھی عورت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورہ واقعہ نہیں پڑھی؟ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجعلناہن ابکارا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے اور ہم ان سب کو باکرہ بنائیں گے، دوشیزہ بنائیں گے۔ تو حضور فرمائیں کہ کوئی بھی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں رہے گی، کوئی عورت، سب نوجوان رہیں گے۔ حدیث نمبر 3432 حدثنا بکر بن حدثنا معاویۃ بن ہشام عن شیبان عن ابی اسحاق عن اکرمۃ عن ابن عباس قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات عما يتساءلون واذا الشمس كورت۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجه وروى علی بن صالح هذا الحديث عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة نحو هذا وقد روي عن ابي اسحاق عن ابي میسرة شیء من هذا مرسلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑھاپا آ گیا ہے، آپ کے چند بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما يتساءلون اور اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں میں قیامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، قیامت میں کیا ہونے والا ہے، نیکوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، بد لوگوں کے ساتھ، بروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں برے بندوں کے لیے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں ان کا ذکر ہے۔
انبیاء کے قوموں کا ذکر ہے، انبیاء نے دعوت دین پہنچائی، اس کے باوجود قوموں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا، ان چیزوں کا ان صورتوں میں ذکر ہے۔ ان صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مطلب میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، عذاب والی آیتیں ہیں، تو وہاں پر تلاوت کے دوران رک کر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم آیا ہے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، تو وہاں پر رک کر اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنے کا حکم ہے۔ یہ آداب اور سنتیں بتائی گئی ہے، مگر نماز کے باہر نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3433، ایک صفحے کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 3414 سے شروع کیے تھے۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3432 پر آج کے درس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔